ہم اپنے تمام سننے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ناظرین و سامعین، ہم آپ کو آگاہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ چینل ایجوکیشنل چینل ہے۔ یہاں پر آپ کو دینی اور دنیاوی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ اگر آپ مناسب سمجھیں تو ہمیں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کرتے رہیں۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ کے مکروہات کا بیان۔ بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں روزہ سے سوائے پیاس کے کچھ نہیں، اور بہت سے رات میں قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں۔ بہقی طبرانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ سفر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی گئی، کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا، جھوٹ یا غیبت سے۔ ابن خزیمہ ابن حبان کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو، روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بیہودہ باتوں سے بچا جائے۔ ابو داؤد کی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزہ دار کو مباشرت کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی، پھر ایک دوسرے سامنے حاضر ہو کر یہی سوال کیا تو انہیں منع فرمایا، اور جن کو اجازت دی تھی وہ بوڑھے تھے اور جن کو منع فرمایا جوان تھے۔ ابو داؤد ترمذی میں عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے بے شمار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزہ میں مسواک کرتے دیکھا ہے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ بات کرنا، کسی کو تکلیف دینا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں، روزہ میں اور زیادہ حرام، اور ان کی وجہ سے روزہ میں کراہت آتی ہے۔ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلاً عورت کا شوہر یا باندی غلام کا آقا بد مزاج ہے کہ نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ ہے کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں ہے جو اسے کھلائی جائے، نہ حیض و نفاس والی یا کوئی اور بے روزہ ایسا ہے جو اسے چبا کر دے دے، تو بچہ کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔ چکھنے کے وہ معنی نہیں جو آج کل عام محاورہ ہے، یعنی کسی چیز کا مزہ دریافت کرنے کے لیے اس میں سے تھوڑا سا کھا لینا، کہ یوں ہو تو کراہت کیسی روزہ ہی جاتا رہتا ہے، بلکہ کفارہ کی شرائط پائی جائیں تو کفارہ بھی لازم ہوگا۔ بلکہ چکھنے سے مراد یہ ہے کہ زبان پر رکھ کر مزہ دریافت کر لیں اور اسے تھوک دیں اور اس میں سے حلق میں کچھ نہ جانے پائے۔ کوئی چیز خریدی اور اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا، تو چکھنے میں حرج نہیں ورنہ مکروہ ہے۔ بلا عذر چکھنا جو مکروہ بتایا گیا یہ فرض روزہ کا حکم ہے، نفل میں کراہت نہیں جبکہ اس کی حاجت ہو۔ عورت کا بوسہ لینا، گلے لگانا، بدن چھونا مکروہ ہے جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا یا جماع میں مبتلا ہوگا، اور ہونٹ اور زبان چوسنا روزہ میں مطلقاً مکروہ ہے، یوں ہی مباشرت فاحشہ، گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا، سرما لگانا مکروہ نہیں، مگر جبکہ زینت کے لیے سرما لگایا یا اس لیے تیل لگائے کہ داڑھی بڑھ جائے، حالانکہ ایک مشت داڑھی ہے، تو یہ دونوں باتیں بغیر روزہ کے بھی مکروہ ہے اور روزہ میں بدل جائے اولا۔ روزہ میں مسواک کرنا مکروہ نہیں بلکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے، روزہ میں بھی یہ مسنون ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، سوال سے پہلے کرے یا بعد کسی وقت مکروہ نہیں ہے۔ اکثر لوگوں میں مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزہ دار کے لیے مسواک کرنا مکروہ ہے، یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے۔ فسد کھلوانا، بچنے لگوانا مکروہ نہیں جبکہ ذوف کا اندیشہ نہ ہو، اور اندیشہ ہو تو یہ مکروہ ہے۔ اسے چاہیے کہ غروب تک مؤخر کرے۔ روزہ دار کے لیے کلی کرنے، ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے معنی یہ ہے کہ منہ بھر پانی لے اور وضو اور غسل کے علاوہ ٹھنڈک
ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کھلی کنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈ کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں۔ اگر پریشانی ظاہر کرنے کے لیے بھیگا کپڑا لپیٹا تو مکروہ ہے کہ عبادت میں دل تانگ ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ پانی کے اندر ریح یا خارج کرنے سے روزہ نہیں جاتا مگر یہ مکروہ ہے، اور روزہ دار کو استنجا میں مبالغہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ یعنی اور دنوں میں حکم یہ ہے کہ استنجا کرنے میں نیچے کو زور دیا جائے، اور روزہ میں یہ مکروہ ہے۔ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نکل جانا بغیر روزہ کے بھی ناپسند ہے اور روزہ میں مکروہ۔ رمضان کے دنوں میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے ایسا ذوق آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو۔ لہذا نان بھائی کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹی پکائے، پھر باقی دن میں آرام کرے۔ یہی حکم مار مزدور اور مشقت کے کام کرنے والوں کا ہے کہ زیادہ ذوق کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دے کہ روزے ادا کر سکے۔ اگر روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، تو حکم ہے کہ روزہ رکھے اور بیٹھ کر نماز پڑھے، جبکہ کھڑا ہونے سے اتنا ہی عاجز ہو جو باب صراط المریض میں گزر چکا ہے۔ سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہو جانے کا شک ہو جائے۔ افطار میں جلدی کرنا مستحب ہے مگر افطار اس وقت کرے کہ غروب کا غالب گمان ہو۔ جب تک گمان غالب نہ ہو افطار نہ کرے، اگرچہ مؤذن نے اذان کہہ دی ہے۔ اور ابر کے دنوں میں افطار میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک عادل کے قول پر افطار کر سکتا ہے جبکہ اس کی بات سچی مانتا ہو، اگر اس کی تصدیق نہ کرے تو اس کے قول کی بنا پر افطار نہ کرے، یوں ہی مستور کے کہنے پر بھی افطار نہ کرے۔ آج کل اکثر اسلامی مقامات میں افطار کے وقت توپ چلنے کا رواج ہے، اس پر افطار کر سکتا ہے۔ آج کل کے عام علماء بھی اس فن سے ناواقف ہیں اور جنتریاں کی شائع ہوتی ہیں اکثر غلط ہوتی ہیں، ان پر عمل جائز نہیں۔ یوں سحری کے وقت اکثر جگہ نگارہ بجتا ہے، انہی شرائط کے ساتھ اس کا بھی اعتبار ہے اگرچہ بجانے والے کیسے ہی ہوں۔ سحری کے وقت مرغ کی اذان کا اعتبار نہیں کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ صبح سے بہت پہلے اذان شروع کر دیتے ہیں، بلکہ جاڑے کے دنوں میں تو بعد مرغ 2 بجے سے اذان کہنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس وقت صبح ہونے میں بہت وقت باقی رہتا ہے۔ یوں ہی بول چال سن کر اور روشنی دیکھ کر بولنے لگتے ہیں۔ صبح صادق کو رات کا مطلقاً چھٹا یا ساتواں حصہ سمجھنا غلط ہے۔ راہ یہ کہ صبح کس وقت ہوتی ہے اس کو باب الاوقات میں بیان ہو چکا ہے۔